افتخار صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ آئینی طور پہ تو جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. ہاں اگر اس دوران اگر عوامی جدوجہد کو شروع کر دیتا ہے اور عوام بالکل ہی اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ اپنا ٹینیور پورا کر سکتی ہے نہیں. جہاں تک کہ فارن پالیسی کے بارے میں ٹھیک ہے، ایک بہت اہم کردار یہ ادا کر رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کامیابی کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ سوال کا جواب ابھی ہمیں انتظار ہے اس کا. اچھا، اس کا تو انتظار ہے. اسحاق رانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی کلیئرٹی اب تک ہو چکی ہے؟ حکومت جو ہے کمفرٹ زون میں ہے یا آپ کے خیال میں ابھی مشکلات برقرار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، مدت پوری کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ جی پہلا وزیر اعظم ہوگا جس نے 5 سال پورے کیے، تو یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہوگا جسے عوام نے ایک دن پذیرائی نہیں دی، اس کے بعد بھی 5 سال پورے کر لیے، اگر یہی ریکارڈ ہے تو. اور ٹھیک ہے، سفارتی محاذ پہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی، تو اس کا کریڈٹ تو فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. عادل شہباز شریف کی تو آگے محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں ایران فائنل کرنے ڈرافٹ، بار بار وہ جاتے ہیں. کیوں نہیں جا رہے اسحاق ڈار صاحب؟ اگر یہ اتنی انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں تو یہ اسحاق ڈار صاحب جائیں. کیوں جا رہے ہیں محسن نقوی؟ اس لیے کہ کریڈیبلٹی ان کی کوئی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی اب ان کے رستے کے کوئی نہیں ہے اور یوں نہیں ہے، تو بھائی اگر پاکستان میں عوام کو اکائی سمجھا جاتا ہے ریاست کا، تو پھر عوام تو ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. باقی تسی جو مرضی کہتے رہو، آپ کی مرضی ہے. آپ تاریخ دان جو ہے، جو وقت کا کیا نام ہے بادشاہ ہوتا ہے، اس کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے تاریخ لکھتا ہے. ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو کہیں اور لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر وقت آنے پہ وہ تاریخ ہی مانی جاتی ہے. ٹوپیاں بیچنا اور یہ سب ڈرامے نکال آتے ہیں. پھر منیف فاروق صاحب، اسحاق رانا صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب پاور سٹرکچر جو ہے وہ کسی اور طرف ہے اور کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت کے لیے یہ مشکلات ابھی بھی برقرار ہیں یا تمام مسائل حل ہو چکے ہیں؟ منصور صاحب، میرے خیال میں یہ ان حکومتوں میں سے شاید ہوگی پہلے، کیونکہ ہمارا کوئی اتنا ماضی اتنا اچھا نہیں رہا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر اتنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملا ہے حکومت چلانے کے لیے جو شہباز شریف صاحب کو ملا ہے. اور جو ان کی ایکویشن ہے ود دی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پرٹیکولرلی جب ہم بات کریں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، تو وہ اٹس ایگزیمپلری اور ناٹ اونلی اٹس ایگزیمپلری بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کہ جو اتنا کمفرٹ لیول ہے وہ شاید ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا. تو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں باقی تبدیل ہوتے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک انسرٹنٹی کی فضا تو لوم کرتی رہتی ہے. بٹ اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو ہم یہ سیفلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، بلکہ شاید یہ نظام اس مدت سے آگے کی بھی سوچ رہا ہے. اچھا، سو یعنی کمفرٹ زون جو ہے آپ کے خیال میں کافی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نظام جو ہے ایکچولی مدت سے بھی شاید آگے چلا جائے گا. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ قانون سازی کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کمفرٹ زون حکومت کا موجود ہے، جس طرح منیب ابھی فرما رہے تھے. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت بڑے آرام سے اپنی مدت پوری کر لے گی، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایکچولی مدت سے بھی آگے جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے، سوال تو آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت اہم بھی ہے. اب اس کا جواب میں اس طرح سے دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے، حکومت کو پوری کرنے کے لیے، حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے آپ کو 3 A's درکار ہوتے ہیں: اللہ، امریکہ اینڈ آرمی. آپ کو ان تینوں کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر آپ ستہ خیرہ اور آپ کا بیڑا پار نکل جاتا ہے. امریکہ شہباز شریف کی حکومت سے بہت خوش ہے، آرمی اپیرنٹلی بہت خوش نظر آتے ہیں. باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اپیرنٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے بڑی خوش نظر آتی ہے، مطمئن نظر آتی ہے. اور وہ جو ایک بات کہا کرتے تھے نا، عمران خان کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ شہباز شریف کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ دیں تو پھر یہ بڑا بول بھی ہو سکتا ہے اور سبسٹیوٹ پھر کہیں نہ کہیں نکل بھی آتا ہے. جیسے عمران خان کے دور میں لگتا تھا کہ اب تو کوئی سبسٹیوٹ ہی نہیں ہے، سب جیلوں میں ہیں، کچھ ہو نہیں سکتا. سو اپیرنٹلی حکومت کے لیے گراؤنڈ صاف ہے، اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف اپنی مدت پوری کر جاتے ہیں تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے جو اپنی آئینی مدت کو پوری کر سکیں گے. وہ اپنے خود بڑے بھائی کو بھی پچھاڑ دیں گے، عمران خان کو بھی پچھاڑ دیں گے وہ اس حوالے سے. فی الحال تو حکومت کے لیے معاملات ٹھیک نظر آ رہے ہیں، لیکن جو پریشانی ہے، اصل پریشانی وہ معیشت کی ہے.
آپ دیکھیے اور گورننس کی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو چند دن پہلے فیلڈ مارشل کوئٹہ میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو پیغام انہوں نے دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اور مؤثر نیشنل سیکیورٹی کے لیے کہ آپ کی گورننس بہتر ہو. تو یہ بڑا ایک اہم میسیج ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پر موجود تھے. تو گورننس کے ایشوز تو بہت گہرے ہیں اس حکومت کے. اس حکومت کے کسی بھی حکومت کی 2 منسٹریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, فائنانس منسٹری اینڈ انرجی منسٹری. اسی پہ آپ کی معیشت چلتی ہے. دونوں منسٹرز ناکام ہو چکے ہیں. ابیس دغاری انتہائی ناکام وزیر, ان کو نہ جانے ہلال امتیاز پتہ نہیں کون کون سا تمغہ ایوارڈ ان کو کس بنا کون سی کارکردگی کی بنیاد پہ دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسا کیا گھول کے پلایا ہے شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو, کہ وہ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. حالانکہ عوام چیخ رہے ہیں ان کے خلاف, بزنس کمیونٹی چیخ رہی ہے ان کے خلاف, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ چیخ رہی ہے فیول کی پرائسز کے خلاف, ان کی فیول پالیسیز کے خلاف. یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کو کس کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو جو ہے, شاید خوشامد بہت اچھی کرتے ہوں گے, چاپلوسی بہت اچھی کر لی ہوتے ہوں گے. دوسرا محمد اورنگزیب بالکل ناکام فائنانس منسٹر, جن کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے اس حکومت کے اندر, اس ملک کے اندر کوئی ان کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ یہاں سے اٹھیں گے کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں گے, کسی ملٹی نیشنل میں چلے جائیں گے, ورلڈ بینک پہ چلے جائیں گے, IMF. تو یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا وزیر اعظم شہباز نے تو پھر مسئلہ پڑ سکتا ہے ان کے لیے. اچھا, مسئلہ پڑ سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے جو آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ گورننس کی طرف کر رہی ہیں. گورننس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. سید مزمل صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں گورننس سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یا پھر حکومت کے لیے تمام اس وقت گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آرام سے وہ اپنی مدت پوری کر لے گی, جس طرح تھوڑی دیر پہلے منیف فاروق صاحب گفتگو کر رہے تھے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلم کے اوپر کامیابیاں ہیں حکومت کی, اب بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اسے ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیسے لے کر آنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس چلتی ہے پارٹی پالیٹکس کی بیسس کے اوپر. اب اکثر تنقید ہوتی ہے مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی کہ چلیں آپ نے انٹرنیشنل ایونیو کے اندر اتنی کامیابیاں حاصل کیں اور ساتھ ساتھ آپ نے میڈیشن ایفرٹ بھی کروائی, آپ نے ایک ڈائلاگ بھی ہوسٹ کر لیا, امریکن ڈپلومیٹ سے لے کے ان کے نائب صدر تک یہاں پر آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی پالیٹکس کے اگر معیار پہ پرکھا جائے تو اس طرح سے پولیٹیکل میٹنگز نہ مریم صاحبہ کر رہی ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریلم کے اوپر انہوں نے کیا ہے, اس کو کیسے وہ گراس روٹ لیول تک لے کر آئیں گے. کیونکہ پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ان کی کنٹیسٹڈ جو ہے وہ ایک مینڈیٹ دکھائی دیتا ہے اس وقت بھی. بے شک جتنی بھی کامیابیاں انہوں نے سمیٹی ہوں گی, لیکن بات یہ ہے کہ جو کاسٹ آف لیونگ پاکستان میں بڑھی ہے پچھلے 2 مہینوں کے اندر, جس میں پیٹرول کی پرائس ہائیک ہے, پھر لیوی کی ایڈیشن کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا ہے تو لیوی آپ کیوں بڑھا رہے ہیں, اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ انفلیشن بہت بڑا پاکستان میں ایک ووٹنگ پیٹرن ڈیفائن کرنے والی چیز ہوتی ہے. اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو باقی ساری پرفارمنسز کو لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں. تو ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ اگر حکومت یہ کاسٹ آف لیونگ کو نیچے لے کر آتی ہے, اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کنونس ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ کچھ پرفارمنس ہے. ادروائز جتنی بھی وہ کامیابی ہوگی, اگر راشن جو ایک انسان نے لے کر آنا ہے 1 مہینے کا, یا فیول ڈلوانا ہے اپنی گاڑی کے اندر, اس میں کوئی نہ کوئی کنسیشن نہیں ہوتی تو لوگ کنونس نہیں ہونے والے. تو معیشت آپ سمجھتے ہیں, جس طرح غریدہ کہہ رہی تھی گورننس, اور آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت, ویسے غریدہ نے بھی معیشت کی طرف ہی کچھ تذکرہ کیا تھا. اطہر کاظمی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ 2 بڑے چیلنجز تو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رائے موجود ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کمفرٹ زون جو ہے وہ بہت موجود ہے, اور شاید اس سے پہلے آج تک کسی وزیر اعظم کو اتنا کمفرٹ نہیں ملا. منیب جس طرح گفتگو کر رہے تھے, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حکومت کے تمام مسائل ختم ہو گئے, مدت آرام سے پوری کر لے گی حکومت؟ دیکھیں, فی الحال جو سچویشن ہے, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں, عالمی اس وقت جو ماحول ہے, پھر بھارت کے ساتھ جنگ بھی ہوئی, پھر ایران امریکہ کے درمیان جو ثالثی پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے حق میں ہے بہت ساری چیزیں. لیکن بیرونی سطح پہ کیا ہو رہا ہے, بیرون ملک کیا ہو رہا ہے, آلدو کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. حکومت کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مل جل کے کام ہو رہا ہے, وہ خود اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے تو حکومت کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا, اور فی الحال تو سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ یہ حکومت اپنے 5 سال شاید پورے کرے.